السلام علیکم۔ نبیلہ اباراجہ کا ناول مجھے اعتبار وفا ملے۔ کیونکہ ادھر کم ہی عورتیں آتی تھیں، کچا کہ یہ نو عمر سی لڑکی حلیے سے ہی اسکول گرل لگ رہی تھی۔ اس کا اندازہ درست ثابت ہوا۔ لڑکی سائیکل سے گیٹ کے آگے اتری۔ السلام علیکم، میری سائیکل کا دھیان رکھیے، میں ابھی آتی ہوں۔ مومی نے بڑی تمیز سے سلام کیا تو خادم حسین نے خوش دلی سے سر ہلایا۔ وہ اندر آ گئی۔ تھانے کی عمارت بڑی وسیع اور جدید طرز تعمیر کے آئینہ دار تھی۔ لمبے سے برآمدے میں دیواروں کے ساتھ خوش رنگ پھولوں والے گملے پڑے ہوئے تھے۔ ایک سپاہی نے مطلوبہ کمرے تک اس کی رہنمائی کی۔ اندر جاتے ہوئے پہلی بار اسے ڈر سا لگا۔ ساری بہادری بھاپ بن کر اڑتی محسوس ہوئی۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ بے اختیار سمیر چونکا، وہ دروازے کے سامنے ہی تھا۔ شیر افغن بھی متوجہ ہوا، یعنی شکار چارے میں منہ مارنے واقعی آ ہی گیا۔ آئیے آئیے، سمیر اسے پہچان گیا تھا۔ یوں لگا جیسے وہ اس سے گھر کے ڈرائنگ روم یا کلاس روم میں آنے کی اجازت مانگ رہی ہے۔ کالی فائل والی لاپرواہ سی لڑکی کو وہ بھولا نہیں تھا۔ شیر افغن نے سامنے رکھی فائل سے سر اٹھایا تو آپ FIR کٹوانے آئی ہیں؟ وہ اس کے چہرے کو آنکھوں کی گرفت میں لیتا ہوا بولا تو مومی کے ذہن میں گوندا سا لپکا۔ یہ وہی تھا جس نے سائیکل سے اس کی ٹانگ نکال کر ڈانٹا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ جیسے وہ غلط شخص کے پاس چلی آئی ہے۔ شیر افغن بھی اسے پہچان چکا تھا۔ سمیر، انہیں بٹھاؤ، خاطر مدارت کرو، وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ اٹھ۔ سمیر نے نگاہوں میں رحم کی درخواست کی۔ ہاں تو کچھ یاد ہے آپ کو کہ یہ کون ساواں قتل ہے جس کی اطلاع ہمیں دی جا رہی ہے؟ وہ بے پناہ سخت لہجے میں بولا تو مومی کو یوں لگا جیسے ابھی شامت آئی۔ شاباش، تو بولیے کیسے قتل ہوا ہے یہ؟ وہ خاموش رہی۔ معلوم ہے آپ کو کہ اس طرح کی غلط اطلاعات سے ہمارا کتنا وقت ضائع ہوتا ہے؟ میں آپ کے والدین کو بتاؤں گا۔ کم از کم اپنی اولاد کی سرگرمیوں پر تو نگاہ رکھیں۔ شاباش، اپنا ایڈریس بتائیں۔ وہ خاموش رہی تو وہ دوبارہ دھاڑا۔ ہری اب، وہ رپورٹ کی طرح بولتی گئی۔ شیر افغن حیران ہوا، یہ تو عین اس کے ساتھ والے گھر کا جس کے مکینوں کی تعریف اس کے تمام گھر والے کرتے تھے، مگر ابھی تک اسے نئے پڑوسیوں سے ملنے کا اتفاق ہی نہیں ہوا تھا۔ سمیر، میں ابھی آ رہا ہوں۔ اس نے گاڑی کی چابی اٹھا کر مومی کو باہر آنے کا اشارہ کیا۔ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ دیکھیں، آئی ایم سوری، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گی۔ میری امی کو کچھ مت بتائیں، وہ ہرٹ ہوں گی اور مجھے ڈانٹیں گی، وہ ملتجی لہجے میں بولی۔ شیر افغن سر جھٹک کر جیپ کا دروازہ کھولنے لگا۔ میری سائیکل باہر کھڑی ہے، میں اس پر آ جاؤں گی۔ اس نے انکار کیا۔ شیر افغن گھوما، اس کا بازو پکڑ کر آگے کیا۔ اسے بے پناہ ذلت محسوس ہوئی کیونکہ اس کی گرفت بہت سخت تھی۔ سائیکل آپ کو مل جائے گی۔ اس نے زور سے دروازہ بند کیا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کی۔ مومی خوف زدہ تھی، نہ جانے امی نے اس کا کیا حال کرنا تھا۔ اس سے تو ذرا سی ڈانٹ بھی نہیں سہی جاتی تھی، پھر یہ پولیس آفیسر تو واقعی پولیس آفیسر لگتا تھا۔ چہرے پر سختی، پتھریلے سے تاثرات، فولاد سی گرفت۔ اتریے، اس نے گھر کے آگے گاڑی روکی۔ اندر پلوشہ اور مسز شیردل بھی موجود تھیں۔ ایسی ذلت کا اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ راحت وردی میں ملبوس مرد کے ساتھ مومی کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ ثنا بھی نکل آئی۔ یقیناً سنگین معاملہ تھا۔ مومی کا سر جھکا ہوا سر ثبوت تھا۔ السلام علیکم آنٹی، میں آپ کی صاحبزادی کو تھانے سے لایا ہوں۔ الہی خیر، راحت نے سینے پر ہاتھ رکھا۔ مسز شیردل کو آواز شیر افغن کی لگی۔ دونوں ماں بیٹی باہر آ گئیں۔ شیر افغن نے سارا قصہ سنایا تو بعد میں تعارف ہوا۔ کتنی بے عزتی ہوئی تھی، اس کے سامنے کیا سوچتا ہوگا وہ۔ راحت نے اس کے سامنے ہی مومی کو خوب ڈانٹا۔ سب کے سامنے ڈانٹے جانے پر بے اختیار اس کے آنسو نکل آئے۔ شیر افغن 15-20 منٹ بیٹھا۔ راحت اور ثنا کے کردار کی پختگی کا قائل ہو گئی۔ بہرحال انہیں اس سے مل کر خوشی ہوئی تھی۔ وہ دروشے کے مقدر پر رشک سا آیا۔ ایسے مضبوط اور ہونہار بیٹے تو قسمتوں والی ماؤں کے مقدر ہوتے ہیں۔ انہوں نے برملا اظہار کیا، ساتھ ہی مومی کی بدتمیزیوں کا رونا رویا۔ بچی ہے راحت بہن، ابھی عمر ہی کیا ہے، وقت کے ساتھ سنبھل جائے گی۔ انہوں نے آزردہ سی راحت کو ہاتھ دبایا۔ بھلا یہ کیسے سنبھل جائے گی؟ اتنی سی لڑکی، اور ہمت دیکھو، تھانے پہنچ گئی۔ اگر شیر افغن کے بجائے کوئی اور ہوتا تو تھانوں کے ماحول سے آپ بھی واقف ہیں، محافظ ہی لٹیرے بن جاتے ہیں۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو میں اس کے باپ کو کیا منہ دکھاتی؟ وہ رو پڑی۔ ثنا بھی تو ہے نا، اس نے مجھے کبھی تنگ نہیں کیا، اپنی عمر سے زیادہ سمجھدار ہے۔ کاش تھوڑی سی عقل اللہ اسے بھی دے دے۔
دروشے ہولے ہولے راحت کا ہاتھ تھپکنے لگیں. ان کی پریشانی بجا تھی. رات ثنا مومی کو کھانے کے لیے بلانے گئی تو اس نے انکار کر دیا. فل آواز میں ڈیگ لگا کر دروازہ اندر سے لاک کر لیا. صبح وہ بخار میں پھک رہی تھی. راحت اور ثنا کے ہاتھ پیر پھول گئے. غصے میں اسے ڈانٹ تو دیا تھا، اب اس کی حالت دیکھ کر رو رہی تھیں. ثنا نے پلوشا کو فون کر دیا. اس نے 15 منٹ میں اپنی فیملی ڈاکٹر کو بلا لیا کیونکہ ثنا اور راحت کہیں بھی نہیں آتی جاتی تھیں. ڈاکٹر کے کلینک کے بارے میں لا علم ہی تھیں. وہ دونوں ماں بیٹی خود بھی ان کے گھر پہنچ گئی. راحت مومی کے سرہانے بیٹھے رو رہی تھی. ثنا الگ پریشان تھی. کل ڈانٹ کھانے کے بعد اس نے پلٹ کر ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا. دل ہی دل میں کھولتی رہی. وہ بے پناہ حساس تھی. سب کے سامنے اہانت کے تصور نے اسے مجروح کر دیا تھا. شیر افغن جلدی لوٹ آیا تھا. دروشے نے اسے بھی کہا کہ مومی کو دیکھ آؤ. ماں کی ضد سے مجبور ہو کر وہ آ گیا تھا. ثنا نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھانے کے بعد ماں کو اطلاع دی جو مومی کے سرہانے بیٹھے صورتیں پڑھ پڑھ کر پھونک رہی تھیں. ادھر ہی لے آؤ. انہوں نے اشارہ کیا. مومی کی آنکھوں سے آنسو ٹپکا اور گالوں سے لڑکتا تھوڑی پر ٹھہر گیا. راحت نے بے اختیار اس کا سر اپنے آغوش میں رکھ لیا. مومی آئندہ نہیں ڈانٹوں گی، آنکھیں کھولو میری جان. انہوں نے اس کا ماتھا چوما. شیر افغن یہ منظر دیکھ کر بہت متاثر ہوا. اس نے اشارے سے اس کی طبیعت کا پوچھا. اسی وقت مومی نے آنکھیں کھول دیں. راحت نے شکر ادا کیا. بیٹا تم بیٹھو، میں شکرانے کے نفل پڑھ کر ابھی آتی ہوں. جانا نہیں. اب مومی کو ہوش آ گیا ہے. انہوں نے پیار سے اس کا ماتھا چوما اور باہر چلی گئی. مومی بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی. اس کی موجودگی اسے ڈسٹرب کر رہی تھی. اب کیسی طبیعت ہے؟ وہ بولا، حالانکہ یہاں آنے کو اس کا دل ہرگز نہیں چاہ رہا تھا. یعنی ایسی لاپرواہ لڑکی کی عیادت بھی کی جائے؟ بالکل ٹھیک ہوں میں، کچھ نہیں ہونے والا ہمیں. وہ تلخی سے بولی اور کمبل پھینک کر اتر آئی. ثنا چائے لے کر آ رہی تھی. رکو مومی، آرام کرو. وہ ٹرے ہاتھ میں تھامے کھڑی رہ گئی. مومی سائڈ سے نکل گئی. مس ثنا آپ مائنڈ مت کیجیے گا. بیجا لاڈ پیار سے آپ نے اپنی بہن کو سر پر چڑھا لیا ہے. تھوڑی سی سختی کریں ان کے اوپر. وہ سنجیدہ سی ثنا کو دیکھتے ہوئے بولا. دونوں بہنوں میں زمین آسمان کا فرق تھا. اس نے کتنے سلیقے سے دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا. نشست و برخاست میں بھی رکھ رکھاؤ تھا. ہر جملہ سوچ سمجھ کر بولتی تھی. شیر افغن چائے پیتے ہوئے ثنا کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا. جب وہ واپسی کے لیے نکلا تو مومی لان میں ٹہل رہی تھی. بھاگ کر اس کے پاس آئی. میری سائیکل پہنچ جانی چاہیے. وہ تحکم سے بولی تو اس سے بہت غصہ آیا. وہ سامنے کھڑی ہے. کل رات کو چھوڑ گیا تھا میں. وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا نکلتا چلا گیا. مومی کے دل میں خواہش ابھری کہ کاش سائیکل کے بجائے اس کے پاس ٹرک ہوتا تو وہ اس مغرور سے شخص کو کچل دیتی. پھر وہ اسے کبھی نہ ڈانٹتا. وہ صبح پیدل پارک میں چلی گئی. اکا دکا لوگ تھے. سردی کے باعث رونق ماند پڑ گئی تھی. اس کے سوا پارک میں اور کوئی لڑکی نہیں تھی. بس وہ اکیلی ہی تھی. وہ الگ ہو کر ٹہلنے لگی. ایکسرسائز کرتے شیر افغن کو دیکھ کر اسے حیرت نہیں ہوئی. وہ بے نیازی سے درختوں کے پیلے پتوں کو دیکھ رہی تھی. اسے اکیلے پا کر دو لڑکے قریب چلے آئے. دونوں اس سے تعارف حاصل کرنا چاہ رہے تھے. وہ انہیں گھور کر شیر افغن کے پاس ٹہلنے لگی. انہوں نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا. پلیز اپنا نام تو بتا دیں، ایک نے فرمائش کر دی. وہ شیر افغن کے پاس چلی آئی. دیکھیں یہ لڑکے مجھے تنگ کر رہے ہیں. وہ گھوما. تب تک وہ رفو چکر ہو گئے تھے. مومی بے اختیار کھلکھلائی. وہ حیران ہوا مگر اس کی مسکراہٹ کا سبب نہیں پوچھا. وہ پھر دور ہٹ گئی اور کن اکھیوں سے اسے دیکھنے لگی. یقیناً بہت سی لڑکیوں کے ساتھ اس کے چکر ہوں گے، اسی لیے تو ابھی تک شادی نہیں کی ہے. شیر افغن واپس مڑ کر دوڑنا شروع ہو گیا. وہ بھی ہڑبڑا کر اٹھی. سارا پاک خالی تھا. پھر اسے پتہ بھی نہیں چلا اور وہ بند دروازہ کھول کر دل کے نہا خانوں میں روپوش ہو گیا. وہ اس کو نکالنے کی کوشش میں بے حال ہو گئی. خود کو ڈانٹا، ملامت کی. وہ اتنا سنجیدہ باشعور سا مرد ہے، کبھی بھی اسے لفٹ نہیں کرائے گا. مگر دل نے ساری دلیلیں رد کر دیں. اس کی کھوئی کیفیت دوستوں سے چھپی نہ رہ سکی. خود راحت اور ثنا اس میں تبدیلی محسوس کر رہی تھی. کافی دنوں سے اس نے کسی جاسوسی ناول کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، نہ ٹی وی کو چھیڑا. اکثر وہ لان میں گھومتی نظر آتی. اس کا سبب انہوں نے باپ سے دوری کو قرار دیا. فواد نے بھی تو پلٹ کر 1 سال سے خبر نہیں لی تھی. مومی کا یہ رویہ فطری تھا. اب وہ پلوشا کی طرف بھی جانے لگی تھی. اس کی فائنل ایگزامز قریب تھے جس کے بعد اس کی شادی ہو جانی تھی. ثنا دروشی کے ساتھ بازاروں کے چکر لگا رہی تھی. ان کی دوسری رشتہ دار خواتین بھی آ گئی تھیں. گھر میں چھوٹے موٹے میلے کا سا سما تھا.
مومی کو یہ سب بہت دلچسپ لگ رہا تھا۔ آتے جاتے پلوشا کی کزنز اسے چھیڑتی تو پلوشا کے چہرے پر کتنے رنگ بکھرتے تھے۔ مومی بس دیکھتی جاتی۔ جیسے ہی وہ آخری پیپر دے کر آئی ثنا بھی چلی گئی۔ وہ اسے مائیوں پر اوڑھنے والا دوپٹہ دینے گئی تھی جس پر کرن لگانے کا کام اسے سونپا گیا تھا۔ مومی پہلے ہی وہاں موجود تھی۔ کل پلوشا مائیوں بیٹھ رہی تھی، ڈھیروں کام پڑے تھے۔ ثنا بھی شامل ہو گئی۔ مومی تو بس ہاؤ ہو کر رہی تھی۔ پھر مائیوں والے روز خوب دل لگا کر تیار ہوئی۔ ثنا سے ہلکا ہلکا میک اپ بھی کروایا۔ دونوں بہنیں بہت پیاری لگ رہی تھیں۔ مومی پیلے چوڑی دار پجامے، ہم رنگ قمیض اور بڑے سے دوپٹے میں اپنی عمر سے بڑی لگ رہی تھی۔ راحت نے اپنے سہارے والے جھمکے بھی اسے پہنائے تو سہانا روپ اور بھی کھل اٹھا۔ بالوں کو گھنگروں والے پراندے میں جکڑے وہ بے پناہ خوش تھی۔ لڑکیاں دولہا والوں کے استقبال کی تیاریوں میں مصروف تھیں اور پھولوں سے بھری تشتریاں ڈیکوریٹ کر رہی تھیں۔ مومی کے بے تاب نگاہوں نے شیر افگن کو گھر بھر میں تلاش کر ڈالا۔ وہ کہیں نہیں تھا۔ وہ سمیر اور اپنے ایک کزن کے ساتھ بازار گیا ہوا تھا، پلوشا کے لیے سجائی جانے والی چوکی کے لیے پھول خریدنے جو کم پڑ گئے تھے۔ پھر خاصی دیر بعد اس کی واپسی ہوئی۔ پلوشا نے مومی کو اس کے کپڑے استری کرنے کا کہا تھا۔ ہنگامے میں کسی کو یاد ہی نہیں رہا تھا۔ وہ آنٹی سے پوچھ کر اس کے کمرے میں آ گئی جہاں بیڈ پر پیکٹ میں اس کے کپڑے پڑے ہوئے تھے۔ اس نے استری لگائی۔ آئرن اسٹینڈ باہر تھا۔ وہ کارپیٹ کے اوپر چادر بچھا کر کپڑے استری کرنے بیٹھ گئی۔ کلف لگے کپڑے کو استری کرنا بھی مسئلہ تھا۔ خود اس نے تو اپنے کپڑے کبھی استری نہیں کیے تھے۔ ثنا راحت یا ملازم ہی کرتا تھا۔ کھلے دروازے سے شیر افگن نے پیلے کپڑوں کی جھلک دیکھ لی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ کوئی کزن ہی ہوگی، مگر اندر آ کر پتہ چلا یہ تو مومی ہے۔ وہ شلوار استری کر چکی تھی۔ رہنے دے، میں خود کر لوں گا۔ اس نے روکنا چاہا مگر وہ نہیں مانی۔ پھر اس کے دیکھتے ہی دیکھتے قمیض ایک جگہ سے اچھی خاصی جل گئی۔ وہ ہراساں ہو گئی۔ سمیر بھی آ گیا۔ خوفزدہ ہو کر وہ باہر نکل گئی۔ ہر قدم پر چھن چھن کرتی وہ سیڑھیاں اتر گئی۔ سمیر ہنس رہا تھا۔ یہ وہی ہے نا فون والی؟ وہ تجاہل عارفانہ سے بولا۔ جی ہاں، پتہ نہیں کس احمق نے میرے کپڑے اسے استری کرنے کے لیے دے دیے۔ وہ وارڈروب کھولے دوسرے سوٹ دیکھ رہا تھا۔ شیر، اس بیچاری لڑکی سے تو تمہیں خدا واسطے کا بیر ہو گیا ہے۔ تم میں تو حس لطیف ہی نہیں ہے۔ بالکل آری ہو اس چیز سے تم۔ ہاں، تم درست کہہ رہے ہو۔ مجھے کیئرلیس لڑکیاں بالکل پسند نہیں ہیں۔ ان محترمہ سے تو اللہ بچائے۔ اتنی چھوٹی بھی نہیں ہے۔ بڑی بہن صرف 3 برس بڑی ہے مگر اس میں میچورٹی ہے۔ شیر افگن نے بالآخر ایک سوٹ منتخب کر ہی لیا۔ سمیر لاپرواہی سے میگزین دیکھنے لگا۔ شیر افگن پرفیوم کے اسپرے کرنے کے بعد گھوما تو سمیر نے بے اختیار اسے سراہا۔ شیر، واقعی شیر لگ رہے ہو۔ اس کی تعریف کرنے کا اپنا اسٹائل تھا۔ وہ اس کا پورا نام لینے کے بجائے شیر کہتا تھا۔ یہ مخلص سا سمیر اسے بہت عزیز تھا۔ اٹھو چلیں۔ شیر افگن اسے ساتھ لے کر نکل آیا۔ لڑکیاں ستائشی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ مومی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ مرد اتنے دلکش سحر انگیز بھی ہو سکتے ہیں۔ باپ کے بعد وہ پہلا مرد تھا جس نے اس کے احساس کے تاروں کو چھیڑا تھا۔ اس کا واسطہ زیادہ مردوں سے کبھی پڑا ہی نہیں۔ ہاں، جب وہ ہائی کلاسز میں آئی تو اسے مرد ٹیچرز ہی پڑھاتے تھے مگر شیر افگن جیسا مکمل مرد اسے کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد مومی نے اسے مکمل مرد کا خطاب دے کر پاس کر دیا تھا۔ ہر طرف سے آنکھیں بند کیے وہ اسے ہی سوچ رہی تھی۔ عمر کا یہ دور کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ مومنہ حسن کو اس کا قطعی احساس نہیں تھا۔ پلوشا کی رخصتی کے بعد کا پھیلاوا سمیٹنے کے لیے ثنا راحت کے کہنے پر یہیں رک گئی تھی۔ مزے کی بات یہ تھی کہ سارے دن کی بھاگ دوڑ کے بعد مومی بالکل نہیں اکتائی تھی۔ درویشے کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ ثنا انہیں چائے کے ساتھ ڈسپرین دے کر آئی۔ شیر افگن کے کمرے کی طرف جانے کی اسے ہمت نہیں ہوئی۔ اس نے مومی کو بلا لیا۔ وہ خوشی خوشی تیار ہو گئی۔ ثنا نے محسوس ہی نہیں کیا۔ شیر افگن کمرے میں اندھیرے کیے ایزی چیئر پر نیم دراز تھا۔ یہ بہنیں بھی کیا چیز ہوتی ہیں، پاس ہو تو موجودگی کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ دور جا کر رگ و پے کا دھڑکا کر رکھ دیتی ہیں۔ پلوشا اس کی چھوٹی لاڈلی اکلوتی بہن جو وقت سے پہلے ہی سنجیدہ ہو گئی تھی۔ اس نے بے دردی سے جلتی آنکھوں کو رگڑا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور کوئی اندر آ گیا۔ مومی کا گھنگروں والا پراندہ اور پائزیب چھن چھن کرتی اس کے بالکل قریب آ کر رکی۔ اس کی لاپرواہی کا وہی عالم تھا۔ دوپٹہ پھندے کی طرح گردن میں لپٹا ہوا تھا جو اس بات کا ثبوت تھا کہ اسے دوپٹہ سنبھالنے کی عادت نہیں ہے۔
ویسے بھی وہ زیادہ تر جینس کے اوپر رنگ برنگی قمیض زیب تن کرتی تھی اور اسکارف مارے بندے شانوں پر لٹکا لیتی، جہاں ہاں مگر پلوشا کی شادی میں وہ مکمل قمیض شلوار اور دوپٹے میں نظر آئی تھی۔ یہ لیں چائیں۔ اس نے نیم اندھیرے میں بیٹھے شیر افغن کی طرف گرم گرم چائے کا کپ بڑھایا۔ بے دہانی میں کپ کے بجائے اس کے ہاتھ میں مومی کی کلائی آ گئی۔ اس کا پورا وجود آندھی کے زد میں آئے خزاں رسیدہ پتے کی طرح کانپا اور سارا کپ الٹ کر شیر افغن پر گرا۔ وہ اچانک اٹھا، اچھی خاصی جلن ہو رہی تھی، خاص طور پر ہاتھ تو جھلس ہی گیا تھا۔ وہ جلن برداشت کر گیا۔ مومی شرمندہ سی تھی۔ اب جائیں اور چائے لانے کی زحمت مت کیجیے گا۔ وہ رکھائی سے بولا، دیکھیں آئی ایم سوری، میری غلطی نہیں تھی۔ اصل میں شیر افغن شاید ایسی باتوں کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ وہ لڑکی تو سر سے پیر تک نئے رنگوں میں ڈوب چکی تھی۔ راحت نے مسز شیردل سے ثنا کی کہیں بات چلانے کے لیے کہا تھا۔ فواد خود بہت پریشان تھے۔ رات جب وہ دونوں بہنیں سوئی ہوئی تھیں تو ان کا فون آیا تھا۔ شیر افغن کو دیکھ کر ان کے دل میں خواہش ابھری تھی کہ کاش یہ ان کی ثنا کا مقدر بن جائے۔ مومی تو اس سے چھوٹی ہی تھی۔ ثنا اپنے قد کاٹ اور بھرے بھرے جسم کے ساتھ اپنی عمر سے 2-3 برس بڑی ہی لگتی تھی۔ اس کے مزاج میں سنجیدگی بھی تو بے انتہا تھی۔ ہاں، اس کی خوبصورتی میں کوئی کلام نہیں تھا۔ پلوشا کی شادی میں کئی عورتوں نے اسے خیالوں میں اپنی بیٹوں کے ساتھ ملا کر دیکھا، بلکہ پلوشا کے 2-3 کزنز کو مومی بھی بے حد پسند آئی تھی۔ کتنی شرارتی، زندہ دل اور ہنسمکھ تھی۔ سبوہی نے تو مذاق میں پلوشا کو مشورہ دے ڈالا تھا کہ اسے اپنے بھائی کے لیے مانگ لو، کم از کم مسکرایا تو کریں گے۔ سبوہی بھائی کو اممیچور لڑکیاں پسند نہیں ہیں، پھر یہ خاصی چھوٹی بھی ہے، کہاں سوٹ کرے گی ان کے ساتھ۔ اس نے صاف گوئی سے کہا، ہائے یہ تو نہ کہو، اتنی پیاری لڑکی ہے، کیوٹ سی گڑیا جیسی۔ رومانہ سے برداشت نہیں ہوا تو بول پڑی۔ سر شکر کہ مومی نے یہ تبصرہ نہیں سنے۔ وہ حسب معمول اپنے آپ میں مگن رہتی، اسے امی کی پریشانی کا کوئی احساس نہیں تھا۔ بس کلائی سے ایک خوشبو لپٹی رہتی، جسے محسوس کرتے کرتے وہ نیند کی وادیوں میں اتر جاتی، جہاں پھولوں سے بھرے سبزہ زاروں میں مست موسم میں شیر افغن اس کے ہمراہ ہوتا، وہ اس کے ساتھ دوڑتی چلی جاتی، بادلوں میں ڈولتی۔ اسے کتنا شوق تھا کہ پہاڑوں پر دکھائی جانے والی روئی کے گالے چھوئے پکڑے اور بالآخر اپنے آنچل میں گرہ لگا کر باندھ لے۔ خوابوں میں دیکھتی کہ وہ بہت بلند جگہ کھڑی ہے، ایک ڈھلوان سی پہاڑی ہے، وہ اس پر چڑھ کر بادلوں کو چھونے کی کوشش کر رہی ہے، اس کے قدموں میں دھنک بکھری ہے۔ ان خوبصورت خوابوں کا عکس اس کے چہرے پر جھلک آتا، آنکھوں میں ستارے دمکتے، جگنوں سے چمکتے۔ وہ پہلے بھی بہت ہنستی تھی، مگر اب تو مسکان اس کے ہونٹوں سے جدا ہی نہیں ہوتی تھی۔ اقصیٰ نے ایک روز اس سے اگلوا ہی لیا اور پھر سب دوستوں کو بتا دیا۔ دیکھا، میں نہ کہتی تھی اس کی آنکھیں بہت تاثر انگیز ہیں، اور اپنی مومی ڈوب ہی گئی۔ زارا نے گردن اکڑائی۔ سب بے فکرے گھروں کی کھاتی پیتی لڑکیاں تھیں، جنہیں غم کا مطلب تک نہیں پتا تھا۔ مومی بھی تو اس کیفیت سے آشنا نہیں ہوئی تھی، بس مسکراتی رہتی۔ شیردل خان کی 16ویں برسی تھی۔ پلوشا کو ارباز اور شیر افغن نے بمشکل چپ کرایا۔ یہی حال مما کا تھا، جبکہ دادا ابو الگ اداس تھے۔ 16 برس گزرنے کے باوجود بیٹے کی جدائی کا صدمہ کم نہیں ہوا تھا، جبکہ شیر افغن نے خود کو خاصا کمپوز کیا ہوا تھا۔ آنکھیں ضبط کی شدت سے انگارہ بنی ہوئی تھیں۔ بھائی جان، وہ زندہ ہیں، آپ اسے کسی طرح ڈھونڈیں اور پھانسی کے تختے تک پہنچائیں تاکہ ہمارے سینوں میں سلگتی آگ ٹھنڈی ہو۔ پلوشا نے روتے روتے نڈھال انداز میں اپنا سر بھائی کے آغوش میں رکھ دیا۔ دل تو میرا یہی چاہتا ہے کہ اس کے پورے خاندان کو گولیوں سے چھنی کر دوں، موت کی نیند سلا دوں، تاکہ اس کی اولاد اور بیوہ ہمارے غم کو محسوس کرے۔ 16 برس ہم نے جلتے ہوئے انگاروں پر جلتے گزارے ہیں۔ جس روز بھی مجھے کلو ملا، میں دن رات کا فرق بھلا کر کام کروں گا۔ اپنے باپ کے قاتل کو پھانسی کے تختے پر دیکھنا میری بھی آرزو ہے۔ پھر اس رات شیر افغن ساری رات جاگتا رہا، بلکہ اس گھر کے باقی تینوں افراد بھی ایک پل کے لیے نہ سو سکے۔ آج سے 16 برس پہلے گھر میں شیر دل کی گولیوں سے چھنی لاش آئی تھی۔ اس وقت وہ کوئٹہ میں رہتے تھے۔ دادی جان تو جوان جہاں بیٹے کو مردہ دیکھ کر خود بھی حوصلہ چھوڑ گئیں۔ صبح 2 جنازے اٹھے، ایک شیر دل اور دوسرا اس کی ماں کا۔ شیر افغن میٹرک کا طالب علم تھا۔ باپ کی شہادت نے دونوں بہن بھائیوں کو بے پناہ سنجیدہ اور محتاط بنا دیا تھا۔ 7-8 سالہ پلوشا تو اونچی آواز میں ہنستی تک نہ تھی۔ خود دروشے کو ہر وقت فکر رہتی جیسے یہ بچے بھی شیر دل کی طرح ان سے چھن جائیں گے۔ وہ ان کے پیچھے پیچھے پھرتی رہتی۔ سنگین خان کو چپ لگ گئی تھی۔
کچھ عرصے بعد وہ کراچی چلے آئے۔ سنگین خان نے بڑے چاؤ سے شیر دل کی بیوی بچوں کے لیے شیر دل ہاؤس بنوایا اور اب ان کا جینا مرنا ان کے ساتھ تھا۔ شیر افغن باپ کی طرح پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہی گیا۔ پلوشہ بھی اپنے گھر کی ہو گئی تھی۔ اب شیر افغن کا مسئلہ تھا، اس حادثے نے اسے توڑ پھوڑ دیا تھا۔ وہ سرد مزاج سا ہو گیا تھا۔ اس کی ہم عمر دوسرے کزنز دو بچوں کے باپ بھی بن گئے تھے۔ اس نے ابھی تک لڑکی پسند نہیں کی تھی۔ دروشے کو یقین تھا کہ اس گھر میں شیر افغن کے حوالے سے آنے والی لڑکی اسے بدل ڈالے گی۔ انہوں نے ثنا کے حوالے سے اس سے صاف صاف بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ ماما یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں فی الحال اس کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو میں کون سا ابھی کہہ رہی ہوں، وہ بھی پڑھ رہی ہے، 1 سال کے بعد شادی کریں گے، تب تک تم بھی خود کو تیار کر لو۔ آپ نے ان لوگوں سے کوئی بات تو نہیں کی ہے؟ وہ متفکر نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ نہیں، انہوں نے مختصراً جواب دیا۔ تو پلیز ابھی کوئی بات مت کریں، کم از کم 4-6 ماہ تک بالکل نہیں۔ افغان کیا خوشیوں پر ہمارا کوئی حق نہیں؟ کب تک سچی خوشیوں کے لیے ہمیں ترساتے رہو گے؟ میں بہت اکیلی ہوں۔ پلوشہ کے بعد ان در و دیوار کی تنہائی اور بھی بڑھ گئی ہے۔ اپنا نہیں تو میرا خیال کر لو۔ وہ اچانک ہی بکھر گئیں۔ شیر افغن گھبرا گیا۔ ٹھیک ہے ماما، آپ جو چاہیں کریں۔ اس نے بلا مشروط ہتھیار ڈال دیے۔ جانتا تھا اس کی ماں ضبط کی انتہا پر ہی بکھرا کرتی تھی۔ راحت بہن، فواد صاحب کب آئیں گے؟ وہ اس سوال پر چونک گئیں۔ کچھ پتہ نہیں، انہوں نے کمپنی کی ایک برانچ بینکاک میں کھولی ہے، نیا معاملہ ہے، وہ اتنی جلدی نہیں آئیں گے۔ ٹھیک ہے، ان کے آنے پر سارے معاملات طے ہو جائیں گے۔ میں آپ سے اپنے بیٹے کے لیے ثنا بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں۔ راحت کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ بے شک اوپر والا بڑا بے نیاز تھا، انہوں نے جو سوچا وہی ہو گیا۔ دروشے بات ان کے کان میں ڈال گئی تھی۔ راحت نے اسی روز فواد کو فون کیا۔ فواد نے دروشے کو فون کیا۔ وہ بے پناہ خوش تھے۔ بہت بڑا بوجھ جیسے سر سے ہٹ گیا تھا۔ مومی کے لیے بھی اب انہوں نے سوچنا تھا۔ فواد کے آنے پر منگنی اور پھر شادی کا پروگرام تھا۔ دروشے کے تمام خاندان کو خبر ہو گئی تھی۔ شیر افغن کی خالائیں بہت خوش تھیں۔ پلوشہ ثنا کو چھیڑتی تو اس کی مسکراہٹ سے ناآشنا لب مسکرا اٹھتے۔ ان کے سارے ہنگاموں میں ایک وجود ایسا بھی تھا جو چپ چپ اپنی کھودی قبر میں دفن ہو گیا۔ کالج سے آتے ہی مومی اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیتی اور پھر شام کو نکلتی، پھر 7 بجے سے بھی پہلے وہ دوبارہ کمرہ نشیں ہو جاتی۔ چلو تم کو بتاتے ہیں کہ تم کو دیکھ کر دل نے کہا تم رشتہ جاں سے بھی بڑھ کر ہو۔ دعا کی سرحدوں پر جو ادھوری سی ایسی تمنا ہو، میرے دل کا مقدر ہو کہ تم ایک روشنی بن کر شفا لے کر کسی دستے مسیحا کی طرح اترے ہوئے ہر زخم جاں پر ہو۔ چلو تم کو بتاتے ہیں کہ تم ایمان ہمارا ہو، سرائے دہر میں اندیشہ زندگانی ہو۔ تم ہی دل کا سہارا ہو جو روح کے آسماں پہ جگمگایا ہے محبت سے، سہانی شام کی چاہتوں کا پہلا تارا ہو، وفا کا استعارہ ہو۔ تمہارے قرب کی خوشبو سے پتھر کی طرح ہم نے سلگتی دھوپ میں پھیلاؤ پایا ہے۔ تمہارے پیار کی رنگی کنول ٹھنڈی ہوا سے سر سراتے ہیں کہ ہم ساون میں بھیگے پیڑوں کو چھو لیں تو تمہارے لمس کی خوشبو کے لمحے جگمگاتے ہیں۔ چلو تم کو بتاتے ہیں کہ ہم نے زندگی کے سب ورق لے کر سبھی سطروں میں لکھ لی ہے تمنا تم کو پانے کی۔ زمانے بھر میں شاید کاتب تقدیر کے ہاتھوں میرے دل نے لکھ لی ہے تمہاری چاہ کی خواہش، تمہاری آرزوؤں کا جو ایک ادراک ہے مجھ میں کسی میں ہو نہیں سکتا، تمہاری مسکراہٹ کا جو ایک ارماں ہے مجھ میں کسی میں ہو نہیں سکتا۔ چلو تم کو بتاتے ہیں، چلو تم کو بتاتے ہیں۔ مگر اسے کچھ بتانے سے قبل ہی خوابوں کے تمام سلسلے جھٹکے سے ٹوٹ گئے تھے۔ بھلا اس کا اس سے کیا رشتہ تھا جو اس نے کچی سوچوں میں اسے بھر لیا تھا؟ وہ اس کے لیے تھا ہی نہیں تو وہ اس کے لیے کیوں سوچتی رہی تھی؟ ثنا کی آنکھوں میں جگنو دمکنے لگے تھے۔ پلوشہ کی چھیڑ چھاڑ سے اکثر اس نے اس کے رخسار سرخ ہو کر دہکتے دیکھے تھے۔ ثنا نے اب ان کی طرف
جانا کم کر دیا تھا۔ جب پلوشہ رہنے کے ارادے سے آتی تو وہ تب جاتی، وہ اسے گھنٹوں بٹھائے رکھتی۔ مجھ کو ایک دن اجنبی آنکھوں کی خاموشی نے سمجھایا کہ منہمک ہوتے ہوئے خوابوں کی دلداری کبھی اچھی نہیں ہوتی۔ مومی بڑی چپ چپ ہو، کالج میں کسی سے لڑائی تو نہیں ہوئی ہے؟ نہیں، اس نے کروٹ بدلی۔ راحت کو آج اس پر بہت پیار آ رہا تھا۔ وہ اس کے پاس ہی لیٹی ہوئی تھیں۔ امی میں پاپا کے پاس بینکاک چلی جاؤں، ان سے کہیں نا وہ مجھے بلوا لیں۔ یہ نیا کیڑا اس کے دماغ میں کھلبلایا۔ جانو، ثنا کی شادی کے بعد ہم جائیں گے، امی نے کہا۔ اف، اس کا دل سکڑا۔ تب تک اذیت برداشت کرنی ہے۔ دروشے آج زبردستی مومی کو لے آئی تھیں۔ سنگین خان اسے بہت دنوں سے یاد کر رہے تھے، وہ چہرہ ہی نہیں دکھاتی تھی۔ آتی جاتی رہا کرو، تمہیں دیکھ کر زندگی سے پیار ہونے لگتا ہے۔ وہ محبت سے اسے پاس بٹھاتے ہوئے مسکرائے۔ وہ دعا کر رہی تھی کہ شیر افگن ابھی نہ آئے۔ اس کے آنے سے پہلے پہلے وہ جانا چاہتی تھی، مگر دروشے اسے شیر افگن کے والد کے بارے میں بتانے لگیں۔ پہلی بار اسے یہ حقیقت معلوم ہوئی تھی، اسے واقعی بہت دکھ محسوس ہوا۔ شیر افگن بھی آ گیا۔ اس نے کئی بار اجازت لینی چاہی، مگر دادا ابا نے اسے روک لیا۔ وہ بہت بیزار لگ رہی تھی۔ سنگین خان واش روم میں وضو کرنے گئے تو شیر افگن نے واضح طور پر اس کی بیزاری نوٹ کی۔ اس کی آنکھیں اور پیشانی دیکھ کر بار بار ایک خیال ذہن کے دریچوں پہ دستک دیتا، وہ اسے وہم سمجھ کر جھٹک دیتا۔ آج کل وہ بڑی سنجیدگی سے پرانے کیس کو دیکھ رہا تھا جو 16 سال پہلے فائلوں میں بند ہو گیا تھا۔ اس تمام عمل کے دوران وہ اپنے ہر ممکن وسائل کو بروئے کار لایا تھا۔ سمیر اور رحمان مرزا اس کی بھرپور مدد کر رہے تھے، وہ انہی کی طرف سے ہو کر آ رہا تھا۔ رحمان مرزا 30-35 سال سے مسافت سے وابستہ تھے، اپنے کام کے دھنی اور پورا انصاف کرنے والے۔ انہوں نے اسے گزشتہ 16 سال کا تمام قابل ذکر اخباری مواد فراہم کیا تھا۔ 16 برس پہلے اس واقعے کی بڑی دھوم مچی تھی، اخبارات نے خصوصی فیچر چھاپے تھے، آہستہ آہستہ گرد بیٹھ گئی تھی۔ شیر افگن نے احتیاط سے متعلقہ تصویر اور ریکارڈ ایک فائل میں محفوظ کر لیا۔ تقریباً سارا دن آج اس نے اخبار کے دفتر میں گزارا تھا۔ بڑی عرق ریزی اور باریک بینی سے اس وقت کے اخبارات کو پڑھا۔ اسے چونکا دینے والی خبر معلوم ہوئی کہ جلیل عرف جیلا کی ایک بیٹی ہے۔ اس کی ایک دھندلی سی تصویر بھی شائع ہوئی تھی جو تقریباً 1-1.5 سال کی بچی کی تھی۔ کافی حد تک اس کے نقش و نگار اپنے باپ سے ملتے تھے۔ اس نے جلیل اور بچی کی تصویر سامنے رکھ کر کافی دیر موازنہ کیا۔ اس نے اندازہ لگایا کہ اب وہ 17.5 سال کی ہوگی۔ اس عرصے میں اس میں کافی تبدیلی آئی ہوگی۔ وہ مل بھی جاتی تو اسے کیسے پہچان پاتا؟ تازہ اطلاعات کے مطابق جلیل زندہ تھا اور روپوشی کی زندگی گزار رہا تھا۔ شاید اس نے نام بھی بدل لیا اور حلیے میں بھی تبدیلیاں کر لی ہوں۔ 16 سال ویسے بھی کسی انسان کو بدلنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ شیر افگن نے احتیاط سے اس بچی کی تصویر کاٹ لی تھی۔ اب واپس آ کر جو ہی اس کی نظر مومی پر پڑی، جھٹ اس کا ذہن اس تصویر کی طرف گیا۔ اس کی آنکھیں اور پیشانی ہو بہو جلیل عرف جیلا کی طرح تھیں۔ ایک رنگین میگزین میں اس کا کلوز اپ شائع ہوا تھا، وہ بھی اس کے پاس محفوظ تھا۔ مومنہ، آپ کے پپا کب سے بینکاک میں ہیں؟ اس نے پوچھا۔ تقریباً 1.5 سال سے۔ وہ حیران ہوئی، آج سے پہلے تو اس نے ایسا کوئی سوال نہیں پوچھا تھا۔ ثنا آپ کی سگی بہن ہے؟ بالکل 100%۔ نہ جانے کیوں اس بے تکے سوال پر اسے غصہ آ گیا۔ شیر افگن نے سمیر سے بھی اس کا ذکر کیا۔ یار، یہ محض اتفاق ہو سکتا ہے، میں اسے نہیں مانتا۔ 16 برس پہلے کی ایک تصویر کو تم جوان لڑکی سے کیسے ملا سکتے ہو؟ ویسے بھی یہ 2 بہنیں ہیں۔ اخبارات اور دوسرے ریکارڈز کے مطابق جلیل کی صرف ایک بیٹی تھی، جبکہ یہاں تو مومی کی ایک بڑی بہن بھی ہے۔ ریکارڈز کے مطابق تو جلیل کے گھر بچی کی پیدائش 10 جون سن 81 میں ہوئی تھی، جبکہ میرے خیال کے مطابق ثنا کم از کم مومنہ سے 5 برس بڑی ہے۔ تمہارے مفروضات غلط ہیں، سمیر نے بے رحمانہ تجزیہ کیا۔ سمیر، ہو سکتا ہے ثنا ان کی کسی رشتہ دار کی بیٹی ہو، مگر میرے بھائی آنٹی راحت اور فواز صاحب کا اس بھری دنیا میں ایک دوسرے کے سوا کوئی نہیں ہے۔ دیکھو، میری جگہ رکھ کر خود کو سوچو، بیٹی کی بات پکی ہونے والی ہے، باپ ہے کہ بینکاک سے آ ہی نہیں رہا ہے۔
آخر اسے کیا مجبوری ہے، اکیلی بیوی اور بیٹیوں کو چھوڑ کر پردیس میں پڑا ہوا ہے، یہاں کرائے پر سپر لگژری بنگلہ دلوایا ہوا ہے۔ جب سے وہ لوگ یہاں آئے ہیں میں نے فواد صاحب کی شکل نہیں دیکھی ہے۔ اس کا ایک حل ہے، تم ان کے گھر جاؤ اور کہو کہ میں اپنے ہونے والے سسر کی تصویر دیکھنا چاہتا ہوں۔ سمیر نے چھیڑا۔ شیر افغن نے اس کی شرارت سے قطع نظر سنجیدگی سے اس پوائنٹ پر سوچنا شروع کر دیا۔ دوسرے روز وہ آنٹی راحت کے گھر پہنچ گیا۔ ثنا اور وہ بازار گئی ہوئی تھی، مومی البتہ گھر میں تھی۔ وہ آج تیسری بار ان کے گھر آیا تھا۔ مومی نے اسے ڈرائنگ روم میں لا بٹھایا۔ باتوں باتوں میں شیر افغن نے ان کی فیملی کی تصویریں دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ وہ پس و پیش کیے بغیر البم اٹھا کر لے آئی۔ شیر افغن نے شروع سے آخر تک تمام البم دیکھ لیا۔ فواد کی تصویریں کہیں نہیں تھیں۔ انکل کی تصویریں بھی دکھائیں نا، وہ سرسری لہجے میں بولا۔ اصل میں پپا نے اپنی ساری تصویریں پھاڑ دی ہیں، انہیں شوق نہیں ہے، اس نے سادگی سے بتایا۔ اس کے کمرے سے نکلتے ہی شیر افغن نے البم میں سے مومی کی 2-3 تصویریں نکال کر چھپا لیں۔ گھر آ کر اس نے اخباری تصویر سے 3, 7 اور 9 سال کی تصویریں کو ملایا۔ پیشانی اور آنکھیں چاروں تصویروں میں مشترک تھیں۔ اس نے چاروں تصویریں سمیر کے سامنے رکھ دیں۔ وہ ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ دونوں رحمان مرزا کے دفتر چلے آئے۔ انکل مجھے اس تصویر کی اوریجنل کاپی چاہیے۔ اس نے اخبار سے کاٹی تصویر ان کے سامنے رکھی۔ بیٹا یہ فیچر ظفر عاصم نے لکھا تھا، اس کا انتقال ہو چکا ہے، اس نے جان پر کھیلتے ہوئے یہ تصویر حاصل کی تھی۔ اسی تصویر کی وجہ سے اس کی جان گئی۔ اسے قتل کرنے سے پہلے جلیل سے متعلقہ ایک ایک چیز کو جلا دیا گیا تھا، اس لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ قتل کے بعد جلیل اندرون پشاور روپوش ہو گیا تھا۔ تم وہاں سے مدد حاصل کر سکتے ہو۔ قصہ خوانی بازار میں نصر قریشی ہے، تم اس سے میرا نام لے دینا، وہ جو کچھ ہو سکے گا کرے گا۔ انہوں نے اسے نئی راہ دکھائی۔ شیر افغن 2 دن کی چھٹی لے کر فوراً پشاور چلا گیا۔ نصر قریشی اسے ایک ادھیڑ عمر پٹھان کے پاس لے آئے تھے جو صدر روڈ کے پاس رہتے تھے۔ 15 – 15.5 سال پہلے اس شکل کا ایک آدمی ہمارے مکان میں بطور کرایہ دار آیا تھا۔ اس کی ایک بچی بھی تھی، کوئی 1.5-2 سال کی، مگر 1 ماہ کے اندر اندر وہ مکان چھوڑ کر چلا گیا۔ حالانکہ اس نے 6 ماہ کا ایڈوانس بھی جمع کرایا تھا، لیکن لیے بغیر چلا گیا۔ عجیب آدمی تھا۔ آپ کو پتہ ہے پھر وہ کہاں گیا؟ نہیں بھائی، وہ راتوں رات چلا گیا تھا، سامان بھی چھوڑ گیا تھا۔ خان صاحب نے جو کچھ بتایا اس سے کچھ حاصل نہیں ہوا تھا۔ وہ بے نیل و مراد لوٹ آیا۔ اب اس کے پاس ایک واحد راستہ رہ گیا تھا۔ مما میں 2 ماہ کے اندر اندر شادی کرنا چاہتا ہوں۔ رات اس نے دربشے سے کہا۔ کہاں تم دامن بچا رہے تھے اور اب 2 ماہ کے اندر؟ انہوں نے بیٹے کو چھیڑا۔ ٹھیک ہے، میں کل راحت سے تذکرہ کرتی ہوں۔ رات اسے بڑی پرسکون نیند آئی تھی۔ فواد میں آپ سے التجا کرتی ہوں کہ فوراً آئیں، یہ لوگ 2 ماہ کے اندر اندر شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اس موقع پر آپ کا موجود ہونا ضروری ہے، ایسا نہ ہو کہ انہیں کسی قسم کا شک ہو جائے۔ وہ آہستہ آہستہ بول رہی تھیں۔ ٹھیک ہے، میں زبیر سے مشورہ کرنے کے بعد آنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ کو کوشش نہیں کرنی ہے، ہر حال میں آنا ہے، بلکہ اسے بھی لے آئیں تاکہ دیکھ لیں ہم نے پل پل جیتے مرتے کتنی سزائیں کاٹی ہیں۔ راحت کا لہجہ بھیگ گیا۔ فواد نے انہیں تسلی دے کر فون بند کر دیا۔ اسی ہفتے فواد آ رہے تھے۔ شیر افغن بے چینی سے منتظر تھا۔ وہ خود ایئرپورٹ پر انہیں ریسیو کرنے والوں میں شامل تھا۔ انہیں دیکھتے ہی وہ چونکا اور گہری نگاہ سے فواد حسن کا جائزہ لیا۔ ان سے ملتے ہی وہ فوراً واپس پہنچا۔ ان کی تصویر نکال کر مارکر سے کلمیں موٹی کیں، آنکھوں پر گلاسز کا اضافہ کیا، رخساروں کی ہڈیاں چوڑی کیں۔ اب جو تصویر بنی وہ ہو بہو ایئرپورٹ سے باہر آنے والے فواد حسن کی تھی۔ شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ اس نے آئی جی کو فون کر کے آگاہ کیا۔ انہوں نے اسے اپنے آفس آنے کی ہدایت کی۔